السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ بیتی، تعارف، طریقہ اور ضروری ہدایات، جس کی مدد سے آپ اپنے گزرے ہوئے حالات کو اور سبق آموز لمحات کو قلم بند کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے تعارف کی طرف۔ خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ فنی اعتبار سے آپ بیتی ایک ایسی تحریر ہے جس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات اور تأثرات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ بیتی لکھنے والے اپنے حالات اور دلچسپ واقعات کے تانے بانے میں تأثرات گوندھ کر خود نوشت کا مواد تیار کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ بیتی میں نہ قصہ کہانی کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی فرضی واقعات کا بیان ممکن ہے، بلکہ اردو نثر میں آپ بیتی ایک ایسی صنف ہے جو ہر دور میں رائج رہی اور آج بھی اس کا سلسلہ دراز ہے۔ آپ بیتی کسی مخصوص واقعے یا حالات کی نمائندہ ہوتی ہے۔ آپ بیتی کا مقصد نصیحت و عبرت اور سبق آموز پیغام دینا ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی قسموں کی طرف۔ آپ بیتی دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرضی، نمبر 2 حقیقی۔ فرضی آپ بیتی ایسی ہوتی ہے جس میں لکھنے والا یا بتانے والا اپنے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے حالات کے بارے میں لکھتا ہے، اور وہ عام طور پر بے جان چیزیں ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے تمام تر حصے لکھنے والے کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ یہ آپ بیتی کسی جاندار اور بے جان دونوں طرح کی چیزوں پر لکھی جاتی ہے، لیکن لکھنے والا اس طرح لکھتا ہے کہ وہ حقیقت سا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کی آپ بیتی جو ہے اس کا نام ہے حقیقی، جس میں لکھنے والا خود اپنے یا دوسرے کے ساتھ ماضی میں پیش آمدہ واقعات و حالات بیان کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اصول و ضوابط کی طرف۔ اصول و ضوابط، سب سے پہلا اصول ہے تعارف، اور دوسرا جنس، یعنی پہلے اصول میں 3 چیزیں ہیں: تعارف، جنس، حیثیت۔ یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا ہے تو اس چیز کا تعارف کرائیں کہ یہ ایک قلم ہے، اس کے بعد جنس بتائیں کہ یہ ایک چیز ہے، یعنی قلم بے جان چیز ہے، قلم جو کہ ایک بناوٹ رکھتی ہے الگ سے۔ اب حیثیت بیان کریں کہ اس کی حیثیت معاشرے میں لکھائی کے لیے استعمال اسے کیا جاتا ہے، اچھے اور برے فیصلے اسی کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ دوسرا اصول ہے فعل ماضی کا استعمال۔ چونکہ یہاں پر ہم گزرے ہوئے حالات کا ذکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم گزرے ہوئے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ماضی کے صیغے کا استعمال کریں گے۔ نمبر 3 اسم صفت، یعنی ہم جو جملہ بنائیں گے وہ اس میں صفت کا جملہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس میں ضمیر کو بھی تحریر میں لایا جاتا ہے۔ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بار بار اگر اسم کو لایا جائے تو ایسی صورت میں تکرار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں ضمیر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 احساسات و جذبات اور عروج و زوال، یعنی میرے احساسات کیا ہے، میری فیلنگ کیا ہے، اور میرے جذبات کیا ہے، اور میرا عروج کیسے ہوا، کس طریقے سے میں پروان چڑھا اور کس طریقے سے میرا زوال شروع ہوا۔ نمبر 5 لوگوں کا سلوک اور رویہ، لوگوں کے میرے ساتھ کیا رویے تھے اور لوگوں نے کس طریقے کا سلوک میرے ساتھ کیا، اس چیز کو بیان کیا جائے۔ نمبر 6 فائدے اور نقصانات، یعنی مجھ سے حاصل ہونے والے فائدے اور مجھ سے پہنچنے والے نقصانات کا ذکر۔ نمبر 7 حاصل شدہ سبق، اہم پیغام اور نیک خواہشات،
یعنی اس لمحات زندگی میں مجھے کیا سبق حاصل ہوئے اور اس سبق کی روشنی میں میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، نیز میری کیا رائے ہے ایسے حالات جب پیش ہو تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، اس وقت کی رائے پیش کیا جائے۔ اب چلتے ہیں ضروری عناصر کی طرف۔ ضروری عناصر میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے وسعت مطالعہ و مشاہدہ، یعنی حالات کا ہم نے سب سے پہلے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہو اور ہمارا مشاہدہ بھی بہت ہی عمدہ اور قوت والا ہو۔ نمبر 2 سادگی اور سلاست، چونکہ یہ جو آپ بیتی ہوا کرتی ہے یہ ایک سادی صنف ہے، اس کے اندر بہت ہی سادے انداز میں عام فہم زبان میں الفاظ کا استعمال کر کے باتیں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 3 تخیل کی بلند پرواز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے تخیل اور غور و فکر کا انداز بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہو۔ نمبر 4 پہ ہے بیان کی شگفتگی، یعنی اچھے انداز میں بیان کیا جائے۔ نمبر 5 پہ ہے غیر ضروری طوالت اور اختصار سے اجتناب۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ عام طور پر آپ بیتی 2 صفحہ یا 3 صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں، اس سے زائد میں آپ بیتی نہیں لکھی جاتی ہے۔ البتہ اگر کتاب لکھی جائے تو ایسی صورت میں اس کے صفحات زیادہ ضخیم ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ بیتی عام طور پر لکھی جاتی ہے مشق کے لیے یا مختصر انداز میں لکھی جاتی ہے وہ 3 صفحہ یا 2 صفحے کی ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 6 منطقی ربط اور تسلسل، یعنی کسی تحریر میں اگر تسلسل نہ ہو، ربط نہ ہو تو ایسی صورت میں تحریر ایسے ہی معلوم ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جملوں کا ڈھیر لگا کر ایسے ہی جمع کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں تحریر میں ربط اور تسلسل کو برقرار رکھنا چاہیے۔ نمبر 7 برمحل اشعار، یعنی آپ بیتی کے اندر کچھ دلچسپی بڑھانے کے لیے اور اسے مزیدار بنانے کے لیے جو موقع محل کی مناسبت سے اشعار جڑے جاتے ہیں اور چٹکلے اور لطائف وغیرہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر مزید لذت محسوس ہو اسے پڑھنے میں۔ نمبر 8 فطری اختتام، تو یہ کل 8 عناصر تھے جن کی روشنی میں ایک آپ بیتی تیار ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے طریقے کی طرف۔ آپ بیتی تیار کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے بنیادی باتیں اور تمہید کے طور پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے طریقے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ سبق آموز اور نصیحت سے بھرپور ہوتا ہے، چونکہ ہر وقت انسان کا دماغ غور و فکر میں لگا رہتا ہے اور مختلف نقطۂ نظر سے سوچتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی اہم اور سبق آموز باتیں سامنے آتی رہتی ہیں اور کچھ تجربات و مشاہدات سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اب ایسی باتوں کا ذخیرہ سب کے پاس رہتا ہے۔ آپ بیتی کا سلیقہ اسے خود مستفید ہونے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لائق بناتا ہے، اور یہ سب باتیں اگر یوں ہی پڑی رہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے آپ بیتی تیار کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ حالات کا گہرائی سے مطالعہ کرے، ارد گرد موجود تمام چیزیں، ہر طرح کے حالات و واقعات کو قریب سے دیکھے، اچھی طرح ایک ایک چیز کا باریکی سے مشاہدہ کرے۔ اب تخیل یعنی فکر و سوچ کی دنیا میں جا کر خوب غور و فکر کریں کہ اگر اس جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی اور میں ایسے حالات میں کیا کرتا، میرا رد عمل ایسی صورتحال میں کیا ہوتا۔ آپ بیتی کا آغاز کرتے ہوئے متکلم کا صیغہ استعمال کریں اور اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص یا چیز کی جگہ پر رکھ کر تصور کریں اور تخیل کے زور سے اس طرح لکھتے جائیں کہ آپ بیتی میں حقیقی رنگ نظر آئے۔ اب چلتے ہیں آپ بیتی کی ساخت یعنی بناوٹ کی طرف تاکہ ہمیں طریقے میں معاونت مل سکے۔ آپ بیتی کی 3 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 آغاز، نمبر 2 درمیان اور نمبر 3 اختتام۔ پہلا آغاز میں لکھنے والا متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے جس کی آپ بیتی لکھ رہا ہے اس کا تعارف، جنس
اور اس کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے اس کے وجود میں آنے سے قبل کی اصلی حالت کا ذکر کرتا ہے، بعد میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سامنے لاتا ہے، پھر پیدائش پر خوشی یا غمی کے جذبات، پرورش اور بڑھوتری، اور آخر میں ترقی اور تنزلی کو بیان کرے گا۔ درمیان میں لکھنے والے کی زندگی کے اہم واقعات، اس کی ملاقات کے تأثرات، مختلف امور کے آغاز، انجام، نشیب و فراز اور حالات و واقعات کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ غیر متوقع عروج و زوال، اس کے اسباب و وجوہات، فوائد و نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتائے گا کہ وہ کن کن مرحلوں سے گزر کر موجودہ صورتحال کو پہنچا۔ اب اختتام میں اپنی زندگی سے حاصل ہونے والے تجربات کو تحریری صورت میں پیش کرتے ہوئے اہم پیغام دے کر نیک خواہشات اور دعائیہ کلمات پر اپنی آپ بیتی کو ختم کرے گا۔ اس طرح آپ بیتی کا سفر 3 مراحل کو گزرتے ہوئے مختلف عناصر اور بہت سے اہم ہدایات کی روشنی میں پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ اب چلتے ہیں عملی مشق کی طرف۔ آپ بیتی کی پہلی قسم یعنی فرضی آپ بیتی کی عملی مشق کے لیے کسی بے جان چیز کو لے کر اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں، پھر سوچیں، غور و فکر کریں، آغاز، جنس، حیثیت سے بیان کرتے ہوئے جو حالات و واقعات سامنے آتے جائیں انہیں لکھتے جائیں۔ اب اسے پیش کردہ عناصر اور طریقے کے مطابق پرکھ لیں اور دیکھیں کہ کس حد تک یہ درست ثابت ہوئی، کس حد تک یہ اس میں غلطیاں نظر آ رہی ہے، اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری قسم کے لیے اپنے پیش آمدہ حالات و واقعات اور ان سے حاصل شدہ سبق اور تجربات و مشاہدات کو بھی پیش کریں۔ اب کسی ماہر استاد کو اپنی تحریر میں دکھا دے اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ نیز جناب نازش ہما صاحب کی تحریر ہاں میں ہوں والی تحریر جتنی بھی ہیں وہ تمام میں سے کوئی بھی ایک تحریر لے کر اسے پڑھ لیں تو یہ بھی معاون ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا اور یہ سلسلہ مزید جاری رہنا چاہیے تو اس صورت میں آپ ہمیں کمنٹ کے تھرو آپ اپنی رائے پہنچائیں اور ہمیں لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔